السلام علیکم۔ ایک ٹیچر کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب اس کے اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں، اور میرے لیے یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ۔ میرے اسٹوڈنٹس کے رزلٹ آئیں، میرے اسٹوڈنٹس زندگی میں کامیاب ہوں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتا ہوں تو اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ محنت بھی کرتا ہوں، ٹائم بھی لگاتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ایک بار آ گیا ہے وہ اسٹوڈنٹس مجھے جب واپس مجھ سے رابطہ کرے تو وہ یہ بتائے کہ سر میں زندگی میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے بات کرنے کے لیے، کیونکہ جو میسج آپ لوگوں کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گا بہت زیادہ ایموشنل کیا انہوں نے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، میری بہن، نام مجھے سیریسلی مجھے یاد نہیں ہے، اور نمبر بھی میرے پاس سیو نہیں ہے ان کا۔ یہ 3 اگست کو ان کا میسج آیا تھا یہاں پہ یہ والا، اور میرا آگے سے یہ آٹو ریپلائی لگا ہوا تھا نوٹس وغیرہ کے لیے، تو یہ میسج سینڈ ہوا ہے۔ پھر ان کا کل میسج آیا السلام علیکم، تو میرا آٹو ریپلائی ہے کہ اگر آپ بی ایس انگلش کلاسز لینا چاہتے ہیں تو تفصیل سے میسج لکھیں، اگر آپ ایڈمیشن بھجوانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو مکمل مسئلہ لکھ کر بھیجیں، ریگارڈز قاسم بٹو۔ تو ان کا مجھے آگے سے میسج آیا، سر جی کیسے ہو آپ؟ میں آپ کی وہ اسٹوڈنٹ ہوں جس کو بی اے میں وداؤٹ فیس پڑھایا آپ نے، اور میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ میرا نکاح ایک اچھی جگہ ہو گیا ہے، بی اے تھا، ان کی ڈیمانڈ تھی بی اے کوالیفیکیشنز ہو کم سے کم، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ بی اے آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بی اے نہ ہوتا تو میں ایسے ہی ہوتی 12 پاس۔ تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ، بہت بڑا احسان ہے یہ عمر بھر کا، اللہ آپ کو بھی کامیابیوں سے نوازے۔ تو میں نے میسج ان کا آج دیکھا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بلند فرمائے، اور انہوں نے مجھے آگے سے پھر میسج کیا کہ سر اللہ کی ذات کے بعد آپ میرا وسیلہ بنے، آج میں اگر گریجویشن پاس ہوں تو آپ کی وجہ سے، 4 ڈیٹ کو میری رخصتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کے نصیب بلند فرمائے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آمین، سیم ٹو یو سر، بہت بڑا والا تھینکس، شکریہ، مہربانی، الفاظ نہیں ہے۔ نیکی کا صلہ خدا کی ذات آپ کو عطا کرے، اور یہ نیکی ہمیشہ مجھے یاد رہے گی۔ میرے پاس کوئی بھی الفاظ، لٹرلی آئی ہیو نو ورڈز، کہ میں کس طرح سے کیا جواب دوں، مطلب میں اتنا زیادہ ایموشنل ہو گیا کہ انسان کو زندگی میں ایسی چیز جو دعا سے ملتی ہے، شاید میں کہتا ہوں کہ زندگی میں جو کامیابیاں ملی ہیں ساری کی ساری وہ صرف دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اساتذہ تھے دعائیں کرنے والے، ماں باپ تھے دعائیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے، ان کی تربیت، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی تربیت، ان کی دعائیں، میری بہنوں کی دعائیں، بھائیوں کی دعائیں، دوستوں کی دعائیں، وہ سب چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ اور اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹس کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں۔ میں نے اس چینل کو مقصد کے لیے شروع کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں، اور ایسی چیزیں جب دیکھتا ہوں، اور یہ والے میسج جو آج میں دیکھ رہا ہوں، یہ شاید میرے ان 3 سالوں کی محنت کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صورت میں دیا، اور میرے لیے یہ چیز بہت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ امی میری آپ کو دعا دیتی ہے۔ ماں کی دعا ایسی ہوتی ہے جو مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک ہی ہوتی ہیں، اور ماں کی ذات ایسی ہوتی ہے جب وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد نہیں کی جاتی۔ باپ کی ذات وہ ہوتی ہے جب وہ دعا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہو۔ تو ماں باپ کی دعائیں لینا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ سر ہر دم آپ کو، میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، تو صرف دعائیں چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے لاسٹ چانس میں پیپر پاس کیا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں تھا، اور میری بہن آپ کی محنت ہے، بس اللہ پاک نے مجھ جیسے گناہ گار کو وسیلہ بنایا، اور مجبور اور بے بس ہو گئی تھی تب آپ نے ساتھ دے دیا، اور محنت میں پہلے بھی کر رہی تھی مگر میں فیل
مگر آپ سے پڑھ کے پاس ہو گئی. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر. خدا کی ذات دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. میرے پہ احسان ہے. میرا کوئی احسان نہیں تھا, صرف اور صرف میں شکر کرتا ہوں ادا اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا, جنہوں نے اس قابل بنایا کہ آپ کے لیے جب وہ لوگ بھی دعائیں کرنے لگ جائیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں, جن کو آپ کبھی ملے نہیں ہیں, لیکن آپ کے لیے دعائیں وہ کر رہے ہیں, تو شاید اس سے بڑھ کے خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. شاید میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان سب باتوں کو ایکسپلین کر سکوں آپ سب کے سامنے. اور مجھے اتنی زیادہ یہ دیکھ کے خوشی ہوئی اور دل کو ایک راحت اور سکون ملا کہ میرے لیے ضروری تھا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا. سر میں نے آپ کا نمبر تب کا سیو, میں نے انہیں یہ کہا کہ آمین ثم آمین, اللہ میری بہن دعاؤں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا, اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو میں یاد رہا کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ کا نمبر تب کا سیو کیا ہے, ڈیل نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے. آپ میرے لیے فرشتہ ہے, میری زندگی میں آپ کا رول بہت بڑا ہے. آج کل سر رشتہ تک نہیں ہوتا, پڑھا لکھا اگر نہ ہو تو میں ایک طرح سے فیل ہی تھی. مجھے کامیابی آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو پھر میں نے انہیں یہ دعائیں دیں, انہوں نے پھر مجھے دعائیں دیں, اور میں نے کہا موسٹ ویلکم میری بہن. پھر میں نے ان سے اجازت لی کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ میں اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی سر کر لیں, اور مجھے بھی لنک دے دیں. مائنڈ کیوں کرنا ہے, میں نے یہ ریئلٹی ہے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ تھینک یو سو مچ مائی چائلڈ, اللہ بلیس یو, آمین. تو پھر انہوں نے مجھے یہ لاسٹ میں کہا کہ لنک دیجئے گا سر پھر یاد سے. مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ میں اس کا تھمبنیل کیا لگاؤں گا. مجھے نہیں پتا کہ کون سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کتنے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے اسٹوڈنٹس کا کیا ریئیکشن ہوگا یا کیا. میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری تربیت کی, جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا. اپنے اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں خود اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کا استاد ہوں. شاید میں اس قابل نہیں تھا. میری دعا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. زندگی میں اتنی محنت کریں اور کوشش کریں کہ ایسے کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھا جائے. اصل چیز وہی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کو یاد رکھا جائے کہ کوئی فلاں انسان تھا اس دنیا میں. جرم کر کے بھی ایک دن مر جائیں گے, لوگوں کو دکھ دے کے بھی مر جائیں گے, لوگوں کو تکلیفیں دے کے, لوگوں کے ساتھ برا کر کے بھی مر جانا ہے, اچھا کر کے بھی مر جانا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہو سکے جتنا حلال کمائیں, جتنا ہو سکے لوگوں کا اگر فائدہ نہ کر سکیں تو کوشش یہ کریں کہ نقصان نہ کریں کسی کا. بس کسی کی دل آزاری نہ ہو آپ سے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ سے. بس نہیں کسی کے لیے اچھا کر سکتے, نہیں کسی کے لیے بھلا کر سکتے, نہیں کسی کو خوشی دے سکتے, صرف اسے دکھ نہ دیں. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کامیابیاں عطا فرمائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا دل کو سکون پہنچائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب انسان مر جاتا ہے نا, اور اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے کہ جب لوگ غیر جنہوں نے صرف اس کے بارے سنا ہوتا ہے اور وہ باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا انسان تھا, تو وہ ایک گواہی کے طور پہ ریکارڈ ہوتا ہے. اس سے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے یار. آپ لوگوں کا جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی سوال ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ہم ان اسٹوڈنٹس پہ دل و جان سے محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ. میرا اختلاف بھی ہر جگہ پہ شاید یہی رہتا ہے کہ یار آج کل کے دور میں نا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ بھی جان چھڑواتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی جان چھڑواتے ہیں. اور ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے میری اسٹوڈنٹ سے کہ یار میں آپ لوگوں کو جو پڑھاؤں گا تو محنت کر کے پلیز اسے یاد کیجیے گا. تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ مطلب باتیں شیئر کر رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں بس. خدا حافظ.